بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس دہم مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان اسٹڈیز کا ماڈل پیپر جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، اس میں موجود شارٹ کوسچن کا سلوشن آج کی اس ویڈیو میں، یعنی ان کے آنسر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، واٹ از دی رول آف اردو ایز اے نیشنل لینگویج ان پاکستان، رائٹ اینی 3 پوائنٹ، کہ پاکستان میں جو اردو کے قومی زبان ہونے کا کردار کیا ہے، اور پھر آپ نے رائٹ اینی 3 پوائنٹس کے آپ نے 3 پوائنٹس بھی بتانے ہیں۔ اس کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے اردو ایک مشترکہ زبان ہے جو سب کو جوڑتی ہے۔ یہ نہ صرف رابطے کا ذریعہ ہے بلکہ قومی یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں اور سرکاری کاموں میں بھی اس کا استعمال اسے مزید اہم بناتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے بچوں ہمارے پاس کہ رائٹ اینی 2 اسٹیپس ٹیکن ٹو ریڈیوس فیوڈلزم ان پاکستان، کہ پاکستان میں جو جاگیرداری سسٹم ہے، ٹھیک ہے، فیوڈلزم یعنی جاگیرداری نظام ہے، اس کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ 2 بتائیں۔ تو زرعی اصلاحات اس لیے کی گئی تاکہ زمین چند لوگوں کے پاس نہ رہے بلکہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو۔ زمین کی حد مقرر کرنے سے بڑے زمینداروں کی طاقت کم ہوئی اور چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے بچوں، ڈیفائن سٹیزن شپ اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ، کہ سٹیزن شپ یعنی شہریت کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کریں، ٹھیک ہے، یا اس کی امپورٹنس بتائیں۔ تو شہریت کا مطلب ہے کہ آپ کسی ملک کے قانونی شہری ہیں، اس سے آپ کو ووٹ دینے، تعلیم اور تحفظ جیسے حقوق ملتے ہیں، ساتھ ہی آپ پر قوانین کی پابندی اور ملک کی خدمت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اور پھر 4 ہے، ڈیفائن سوشل اسٹریٹیفیکیشن اینڈ وائی اینڈ واٹ امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن سوسائٹی، ٹھیک ہے، کہ جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے یعنی سماج درجہ بندی ہے، ٹھیک ہے، سماجی درجہ بندی کیا ہے اور اس کے امپیکٹ یعنی اثرات کیا ہیں۔ تو اس کا جواب جو آپ نے لکھنا ہے کہ معاشرے میں لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوتے ہیں، جیسے امیر اور غریب۔ اس تقسیم سے مواقع برابر نہیں رہتے اور کچھ لوگ ترقی نہیں کر پاتے، اس سے معاشرتی ناانصافی بڑھتی ہے۔ اور 5 ہے بچوں، مینشن اینی 2 پریزیڈینشل پاورز ان 1973 کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، کہ 1973 کے آئین میں صدر کے 2 اختیارات بتائیں۔ تو اس کا جو جواب بچوں آپ نے لکھنا ہے کہ صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم کو مقرر کرتا ہے۔ قومی اسمبلی کو تحویل کرنے کا اختیار بھی اہم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی صدر کو ہوتا ہے کیونکہ اس سے سیاسی نظام پر اثر پڑتا ہے۔ 6 ہے بچوں، رائٹ ڈاؤن دی نیم آف اینی 3 مسٹیکل آرڈرس ان پاکستان۔ مسٹیکل آرڈر یعنی صوفیہ کرام، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں صوفی جو سلسلے ہیں ان میں سے 3 کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے کہ جو صوفی سلسلے ہیں یہ اسلام کی روحانی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ نے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا، جس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ اور 7 ہے، رائٹ دی لیگل گراؤنڈس فار لوزنگ سٹیزن شپ ان پاکستان اینی 3۔ بچہ شہریت ختم ہونے کی جو قانونی وجوہات ہیں وہ کوئی سی 3 آپ نے بتانی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی آپ شہری ہیں اور اب آپ کی شہریت ختم ہو گئی ہے، تو وہ کن وجوہات کی وجہ سے ختم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے ملک کی شہریت لے لے تو پاکستانی شہریت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ریاست کے خلاف کام کرنا یا جھوٹ بول کر شہریت لینا بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ ایٹتھ ہے بچوں، مینشن اینی ٹو کیٹیگریز آف رول آف لا، کہ قانون کی حکمرانی کی دو جو اقسام ہیں وہ بتائیں۔ تو اب کہ اس کا مطلب ہے کہ قانون سب سے اوپر ہے اور ہر شخص اس کے تابع ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، سب برابر ہیں، یہی چیز انصاف اور امن قائم کرتی ہے۔ تو اس کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اب بچوں رائٹ سائڈ والے جو شارٹ کے کوسچنس ہیں ان کے آنسر آپ کو بتانے ہیں۔ تو پہلا جو رائٹ سائڈ والا ہے، What has been the overall impact of squash on Pakistan's sport legacy? Name any two legendary Pakistani squash players. ٹھیک ہے کہ پاکستان کے کھیلوں میں اسکواش کا مجموعی جو اثر ہے وہ کیا ہے، اور اسکواش کھیلنے والے دو کھلاڑیوں کے نام بتائیں۔ تو اس کا جواب بچوں آپ نے لکھنا ہے کہ اسکواش نے پاکستان کو دنیا میں پہچان دی۔ مشہور جو کھلاڑی ہیں وہ جو ہیں جہانگیر خان، یہ نام یاد رکھیے گا، جہانگیر خان اور جان شیر خان، ٹھیک ہے، ان کھلاڑیوں نے عالمی چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور سیکنڈ رائٹ جو دوسرا شارٹ کا کوسچن ہے اس کا جو رائٹ سائڈ پر ہے کہ واٹ از مینٹ بائی دی رول آف لا اینڈ وائی اٹ از امپورٹنس ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی۔ قانون کی حکمرانی کیا ہے اور جمہوریت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قانون کی حکمرانی کیا ہے اور جمہوریت میں اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ جمہوریت میں سب کو برابر حقوق دینا ضروری ہے۔ قانون کی حکمرانی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو، جس سے انصاف قائم اس سے پھر انصاف قائم رہتا ہے۔ تھرڈ ہے بچوں، وٹ آر دی تھری مین آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی، کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تین مین مقاصد کیا ہیں؟ تو پاکستان اپنی سلامتی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، معیشت کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے ممالک سے تعلقات ضروری ہیں، اس لیے دوستانہ تعلقات خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کا یہ بھی جواب لکھ سکتے ہیں کہ قومی سلامتی کا تحفظ، اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ آپ پوائنٹ دے کر یہ تین پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور فورتھ ہے بچوں، آئیڈینٹیفائی اینی ٹو کی چینجز ان دی 1962 کانسٹیٹیوشن کمپیئر ٹو 1956 کانسٹیٹیوشن، کہ وہ دو فرق بتائیں کہ جو 1956 میں نہیں تھے اور 1962 میں تھے۔ تو 1956 میں پارلیمانی نظام تھا، جبکہ 1962 میں صدارتی نظام لایا گیا۔ پھر 1962 میں بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف ہوا، جس میں عوام کی نمائندگی کا طریقہ مختلف تھا۔ نیکسٹ 5 ہے بچوں، ہاؤ ڈز پاکستان جیوگرافی انفلوئنس اٹس فارن پالیسی، رائٹ اینی 3 پوائنٹس، کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اس کی خارجہ پالیسی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ 3 پوائنٹس یعنی 3 نکات آپ نے بتانے ہیں۔ تو پاکستان کی سرحدیں اہم ممالک سے ملتی ہیں جو پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سمندری راستے تجارت کے لیے اہم ہیں، محل وقوع دفاعی حکمت عملی میں مدد دیتا ہے۔ تو آپ اس کا یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کا یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں اہم ممالک سے ملتی ہیں، جیسے چین اور بھارت، جو پالیسی پر اثر ڈالتے ہیں۔ سمندر تک رسائی تجارت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا محل وقوع دفاعی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ آپ یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بچوں 6 ہے کہ رائٹ اینی 2 پوائنٹس اباؤٹ دی پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن، کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر 2 نکات لکھیں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسائل موجود ہیں۔
تجارت اور ثقافتی روابط بھی قائم ہیں۔ اور آپ اس کا یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسائل موجود ہیں، خاص طور پر جورڈ لائن، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لائن ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر لائن ہے، اس کو جورڈ لائن کہتے ہیں۔ لیکن تجارت، ثقافت اور لوگوں کے روابط بھی ان تعلقات کو اہم بناتے ہیں، یہ جواب بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور سیونتھ ہے بچوں، واٹ آر دی کنٹریبیوشن آف پاکستان ان گلوبل پیس کیپنگ ایفرٹ انڈر دی یونائٹڈ نیشن، کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جو امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو پاکستان نے کئی اہم مشنز میں حصہ لیا اور فوجی دستے بھیجے، اس سے تنازعات کو حل کرنے میں مدد ملی اور انسانی امداد بھی پاکستان نے فراہم کی، جس سے عالمی امن کو فروغ ملا۔ اور ایٹتھ ہے بچوں کہ ہائی لائٹس اینی ٹو ریزن فار دی فیلئر آف یونائٹڈ نیشن ٹو ریزالو دی فلسطین کانفلکٹ، کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ کیوں فیل ہو رہی ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں۔ تو اقوام متحدہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی کیونکہ بڑی طاقتوں کے مفادات ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قراردادوں پر مکمل عمل درآمد نہ ہونا بھی بڑی وجہ ہے۔ تو آپ نے اس کا یہ جواب لکھنا ہے۔ تو ٹوٹل بچوں ماڈل پیپر میں 16 شارٹ کے کوسچن تھے جن کا جواب ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہی وقت ملتا ہے تو لوگوں کے جو جوابات بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔